الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، عزیزان ملت، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 103 آج چل رہا ہے. گزشتہ سبق ہم نے اسراء معراج پڑھا تھا، اور آج کا جو سبق ہے 103 انبیاء کرام کی استقامت کا راز اور فلسفہ معراج. چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ معراج کا جو واقعہ ہوا ہے، رونما ہوا تھا، محدثین کے مختلف اقوال ہیں کہ کس وقت ہوا تھا، کس دن ہوا تھا. یہ ہم نے کل پڑھ دیا تھا. چونکہ آگے ہجرت کا مسئلہ ہے اور ہجرت سے پہلے معراج ہو چکی تھی، اور سیرت نگار نے ہجرت سے قبل معراج کا واقعہ نقل کیا ہے تاکہ معراج کا واقعہ سمیٹ کر آگے مدینہ منورہ کی طرف رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہو رہی تھی اس کے واقعے کو نقل کیا جائے. بہرحال اس بات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک اور بات کا سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مشکل سے مشکل ترین حالات اور کٹھن سے کٹھن وقت میں مصیبتوں، پریشانی اور تکلیفوں کے سالات کے سامنے کبھی کمزور نہیں پڑتے تھے. انبیاء کرام کی خاص صفت ہوتی تھی، حالات چاہے کس قدر سخت کیوں نہ ہو وہ کبھی جھکتے نہیں تھے، مایوس کبھی ہوتے نہیں تھے، حالات کے ساتھ سمجھوتا بھی نہیں کرتے تھے. قرآن کریم کو سمجھنے والا شخص جس وقت قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور ان پر آنے والی مصائب، مصیبتوں اور مشکلاتوں کا ذکر پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ آخرکار ان پر آنے والی مصیبتوں کے بارے میں پڑھ کر پشتہ ہو جاتا ہے، اے خدا آخر ہیں تو یہ بھی انسان، یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہ تیرے کیسے بندے ہیں. ان پریشانیوں کے سامنے تو پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں آسمان بھی لرز جاتا ہے. لیکن تیرے یہ بندے تو ذرا کپکپاتے بھی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر کیسے کیسے حالات آتے ہیں، صرف ایک آیت بغور کر لیجئے اس پر. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور یقیناً ان کافروں نے بڑی بڑی تدبیریں کی. عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی ساری تدبیریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھی، اور یقیناً ان کی تدبیریں تھی بھی ایسی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے تھے. یعنی کہ اس وقت جو مشرکین تدبیر کیا کرتے تھے، اس قسم کی تدبیر ہوا کرتی تھی کہ اس تدبیر، اس چال سے پہاڑ بھی ہل سکتے تھے. اس قدر سخت تدبیریں ہوتی تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہرن، جس میں ہم کشمیری میں یہ پیز ونان چیز یہ شکر آسان چی پیزن چھو پتہ ہے کہ پیز کوز دیا ہے پکنا سا، کوز دیا ہے دوڑنا سا. ہرن کس قدر تیز بھاگتا ہے. ہرن کے اس تیزی میں بھاگتے ہوئے ہرن کی آنکھ میں شکار کرنا، آنکھ میں نشانہ لگانا کتنا سخت ہوتا ہے. اتنی سخت ان کی تدبیر ہوا کرتی تھی مشرکین کی. یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس سے فرما دیتے. اور ان کی تدبیروں کے سامنے انبیاء کرام کا ڈٹ جانا، مقابلہ کرنا اور تھک نہ جانا، سمجھوتا نہ کرنا، یہ کس قدر مشکل و محال تھا. یہ تو انبیاء کرام کی صفت تھی. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس راستے میں کیسے کیسے حالات آئے، کتنی مصیبتیں آئیں، کس قدر پریشان کیا گیا آپ کو، ان سب کا نچوڑ خود پیارے آقا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں بیان فرما دیا. اوذیت فی اللہ ما اوذا قبلی، مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس قدر مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، اس دین کے خاطر وہ مصیبتیں آئیں جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں آئیں. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں. قرآن کریم نے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہونے والی سورہ اسراء میں، جس میں معراج کا تذکرہ بھی ہے، اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے. ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اسے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کچھ چیزیں رد و بدل کر کے ہمارے ساتھ سمجھوتا کرے. لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتا نہیں کیا، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے. آپ خود ہی اب تک آنے والی مصیبتوں پر ایک نظر ڈالیں. ہے افسوس، ایک ہی دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا.
گردن مبارک پر چادر ڈال کر اس کو چڑھایا گیا، اس کو کھینچا گیا گردن مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک، آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا، اور ابو جہل بدبخت نے مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی پیٹھ پہ مبارک پر رکھ دیا۔ 3 سال تک بھوک کی شدت شعیب ابی طالب نے برداشت کی۔ کس قدر تڑپے ہوں گے وہ صحابہ کرام اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعیب ابی طالب کے 3 سال کے محاصرے میں۔ اور طائف کے بازار میں جو کچھ ہوا، ہم سب نے وہ ماجرا پڑھا، وہ ماحول پڑھا کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا۔ آپ کے پائے مبارک بھی لہو لہان تھے، جس کی وجہ سے آپ کا جو جوتا مبارک تھا وہ چمٹ رہا تھا آپ کے پائے مبارک کے ساتھ خون کی وجہ سے۔ لیکن اس سب کے باوجود کیا حالات سے مایوس ہو جانے یا حالات کے سامنے جھک جانا یا حالات سے سمجھوتا کرنے کی کوئی بات کسی موقع پر وہم و گمان میں بھی نہیں آئی ہماری نہ سیرت نگار لکھنے کے قاصر اس بات سے کہ کوئی بات آتی اس قسم کی بالکل نہیں آئی۔ یہ کون سی طاقت ہے جو اتنا مضبوط بنائے رکھتی ہے؟ یہ واقعہ چل رہا ہے معراج کا فلسفہ کہ کون سی چیز ہے کہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کرام کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔ قرآن پاک نے تو بس 2 باتیں بیان کی ہیں، ایک آسمانی وحی کا نور جس میں بار بار یہ وعدہ یاد کروایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور غالب کرے گا۔ اس مضمون کی چند آیت کریمہ آپ بھی پڑھتے چلیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ہر ایک دین پر غالب کرے، چاہے مشرک کتنا ہی ناپسند کرے، مشرکوں کو کتنی ہی اس چیز سے چڑ ہو جائے، لیکن دین ضرور غالب ہو کر رہے گا ہر دور میں۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا ان کا کہنا ہے کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو اپنا بچاؤ خود کر لیں گے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اس جمعیت کو عنقریب شکست ہو جائے گی۔ ہر دور کی جمعیت باطل اس کشمکش میں لگی رہتی ہے کہ ہم فتح یابی حاصل کر لیں، لیکن فتح یابی تو صرف ایمان والوں کو ہے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے بندے رسولوں کے لیے پہلے سے ہماری یہ بات طے شدہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے طے شدہ فرما دی یہ بات کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور بے شک ہمارے ہی لشکر غالب آئیں گے۔ اسی آسمانی وحی میں سابقہ انبیاء کرام پر آنے والی تمام مصیبتوں کا بیان اور ان کے مقابلے میں انبیاء کرام کی اولو العزم اور ثابت قدمی اور آخر کار انبیاء کرام کی کامیابی، نئے دشمنوں کی تباہی اور ناکامی، یہ سب کچھ انداز بدل بدل کر ایسے میٹھے الفاظ میں، ایسے میٹھے اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے کہ جھکتی جھکتی کمریں بھی سیدھی ہو جاتی ہیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر اس کا کیا اثر ہوتا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ تھا آج کا مختصر سا سبق، یہ سبق طویل ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کل کا سبق یہی ہوگا، انبیاء کرام کی استقامت کا راز اور فلسفہ معراج۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔